السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وعما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام۔ آپ کی تعریف توصیف کے بعد ماہ ربیع الاول کے وساطت سے تصدق سے پوری دنیا میں مسلمانان اہل سنہ قسم اللہ تعالیٰ فی الدارین عاشقان رسول اپنے اپنے گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، میدانوں میں اللہ جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، محفل میلاد مناتے ہیں۔ یہ میلاد ہے کیا؟ پہلے یہ طے ہو جائے تاکہ بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ میلاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، قرآن پڑھنا، احادیث مبارکہ، بالخصوص وہ احادیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کی رضاعت کے واقعات، آپ کی مبارک پاک طیبہ طاہرہ والدہ کا ذکر، آپ کے والد کا ذکر، اس معاشرے کا ذکر، نعت شریف ہونا، یہ ہے محفل میلاد۔ اب کیا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے؟ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا، رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا، رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کا ذکر کیا، آپ کے حسن کا ذکر کیا، آپ کی سیرت کا ذکر کیا، آپ کی صورت کا ذکر کیا، آپ کی جوانی کا ذکر کیا، رب کریم نے آپ کے غلاموں کا، صحابہ کا ذکر کیا، مختلف انبیاء اور ان کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب ہم تجھ پہ نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تیرے دل کو تقویت ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات بیان کرنا یہ دل کی تقویت اور ایمان کی پختگی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ تو رب کریم نے ان کی ولادت کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ پاک لوگوں کی پاک ولادت کا ذکر کرنا یہ رب کریم کی سنت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کیا، خود اپنی ولادت کا تذکرہ کیا،
یہی محفل میلاد ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب آ گئی۔ محدثین اور مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ نور سے مراد یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ کہیں رب کریم نے ارشاد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے۔ کہیں رب کریم نے آپ کی رسالت کا ذکر کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ تو رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، آپ کی بعثت کا تذکرہ کیا، آپ کی مختلف جو ہیں شان عظمتیں اور آپ کی صفات کا تذکرہ کیا، آپ کے شعر کا تذکرہ کیا، آپ کی حیات کا تذکرہ کیا، آپ کی زلفوں کا، آپ کے چہرے کا تذکرہ کیا، آپ کے مبارک سینے کا تذکرہ کیا، آپ کے چلنے کا ذکر کیا، آپ کے سونے کا ذکر کیا، آپ کے کلام کا ذکر کیا، کیا کیا یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات آپ کی بیان کی۔ تو یہی میلاد میں ہوتا ہے، کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں آپ کے بچپنے کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں، کیا اس میں کیا چیز ثابت نہیں؟ کہیں اکٹھے ہو کے قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی صورت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی رضاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے بچپنے کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے لڑکپن کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کی جوانی کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے اعلان نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی ہجرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے مغازی اور جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ کبھی اب اس میں دیکھیں کیا اکٹھے ہو کے قرآن کریم پڑھنا، بخاری شریف میں ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے لوگ اکٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو وہاں رب کے فرشتے آ کے اس کو جو ہیں اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری کتاب پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے آپ نے خود فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میری نعت پڑھیں، بلکہ نعت پڑھنا ایک بات، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ گستاخوں کا جواب دے۔ یعنی آج کل تو مسئلہ یہ بن گیا کہ کسی کا بد عقیدہ کا رد کرنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ کافر کو کافر نہیں کہنے دیتے، بد عقیدہ کو بد عقیدہ نہیں کہنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو میرے خلاف بولتے ہیں، میری شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جواب دو۔ تو کبھی تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تذکرہ اپنی ولادت کا کیا، یا کہ کبھی کسی صحابی نے عرض کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا، اپنی والدہ مائدہ کا تذکرہ کیا۔ کیا یہ احادیث نہیں ہیں یا سیاستہ میں نہیں ہیں، یا یہ احادیث صحیح نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا وہ تو میں ہوں، یہ میری صفت ہے، آج میں اپنی ذات کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی فرمایا میں تمہیں خود خبر دیتا ہوں، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ مانگی ہوئی دعا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیوں پہلے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ذکر کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ انتَ العزیز الحکیم۔ صدیوں پہلے باری تعالیٰ وہ محبوب بھیج دے۔ اصل میں ہر نبی یہ دعا کرتا رہا، ہر نبی انتظار کرتا رہا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
اے میرے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، تمہارے نعرے لگ رہے ہوں، تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، تمہارے جھنڈے گڑے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ میرا عظمت والا رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب نے ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو علی ذالکم، اس لیے بہت بڑی بات ہے، اس پہ اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب جب اقرار کر لیا تھا تو اب جو بھی نبی آیا وہ انتظار کرتا رہا، اپنی امتوں کو بتاتا رہا وہ محبوب آنے والا ہے، وہ محبوب، تو اس کا یعنی بظاہر تذکرہ جو ہے، صاف تذکرہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے صدیوں پہلے کیا تھا، تو صدیوں پہلے کیا ہوا تذکرہ محبوب کریم بھولے نہیں، منبر پہ بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَبِشَارَةُ عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ محبوب آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم نے خود بیان کیا۔ پھر فرمایا میں وہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا حین ولدت، جب میری ولادت ہوئی، جب انہوں نے مجھے جنا، خارج من نور، تو آپ سے نور خارج ہوا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ان حدیث کی سندیں نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں؟ فرمایا کہ نور خارج ہوا اور میری والدہ مائدہ نے مکے میں بیٹھے ہوئے اپنی اس یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو یہ بتائیے یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کیا۔ کبھی یہ ہے کہ کسی صحابی کو آپ نے حکم دیا کہ میرا تذکرہ کرو، انہوں نے تذکرہ کیا۔ کبھی یہ ہے کہ کبھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو یہ سب یہی میلاد ہے، یہی آقا کا تذکرہ ہے، یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کوئی بھی ذکر کرے آقا آپ کا خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن خاص کر جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا، آپ کی والدہ مائدہ کا تذکرہ کیا، آپ کے بچپنے کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو عرض کی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت نہ بولوں، میں آپ کی تعریف نہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہات لا یفدد اللہ فاک، اے میرے چچا ہاں بیان کیجئے، اللہ تیرے چہرے کی رونق کو، تیرے دانتوں کے نور کو سدا سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا اور بھی صحابہ کو دو، بالخصوص دو، ایک تو حضرت عباس، ایک نابغہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی شاعر ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے، وہ بھی صحابی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 120 سال ہو گئی تب بھی آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا، دانتوں سے ایسے نور نکلتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے جو ہیں ان کے چہروں سے انشاءاللہ اور دانتوں سے انشاءاللہ نور ہی نکلتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسا نور ہی نکلے گا۔ تو آپ نے وہ جو میلاد بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، سبحان اللہ۔ من قبل حتبت فی الظلال وفی مستود حیث یخسف الورق، آقا آپ تو اس وقت بھی جنتوں کی سیر کر رہے تھے جب حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ پتوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق، پھر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمین پہ تشریف لائے، نہ آپ مدغہ تھے، نہ علقہ تھے، نہ آپ بشر تھے، بل نطفۃ ترکب سفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق، آپ تو یعنی اس طریقے سے تشریف لائے نور کی شکل میں، پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں، فرماتے ہیں پھر آپ اس کشتی میں سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، تو حضرت یعنی نصر بت جو ہے وہ غرق ہو گیا اور اس کے ماننے والے بھی غرق ہو گئے، اور کشتی پار اس لیے اتر گئی کہ آپ کا نور اس میں چمک رہا تھا۔ پھر آپ اس یعنی آگ میں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا تھا، تو آگ ان کو کیسے جلا سکتی تھی؟ تنقلو من صالب الی رحم، آپ کا نور پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں
جو ہے اذا مدا عالم بدا تابعکو، جب یہ عالم بدلتا رہا، جب یہ زمانے بدلتے رہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ مختصر عرض کا تو آخر میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ، یا رسول اللہ پھر آپ کی جب ولادت ہوئی، آپ کی جب میلاد ہوئی، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، ساری زمین نور سے، اس کے آفاق جو ہیں نور سے بھر گئے تھے، ہر طرف نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہر طرف نور ہی نور چمک اٹھا تھا۔ تو یہ بتائیے اب یہ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ انت لما ولدتا، جب آپ کی میلاد ہوئی تو نور چمک اٹھا تھا، بلکہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرِّشَادِ نَحْتَارِ، یا رسول اللہ یہ ساری جو ہم چل رہے ہیں آپ کے نور میں ہی تو چل رہے ہیں۔ اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد نہیں بناتے تھے، ارے بھائی یہ صحابی نہیں ہیں اور مصطفیٰ کریم کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے اور صحابہ کے مجمع میں بیان نہیں کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آپ کے اجازت کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ معجم کبیر طبرانی میں حدیث نمبر 4167 ہے، اور مستدرک امام حاکم علی صحیحین میں حدیث نمبر 5417۔ اسی طریقے سے فوائد الشہیر بالغیلانیات امام ابو بکر شافعی کی حدیث نمبر 285، معجم شیوخ دمیاتی حدیث نمبر 23، الاسماء مبہمہ فی الانباء المحکمہ، یہ حدیث نمبر 212، دلائل نبوہ للامام بیہقی، یہ ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267۔ اسی اور بہت ساری کتابوں میں، امام ابو نعیم کی معرفہ میں، دلائل نبوہ میں، تو یہ یعنی دیکھیے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، مصطفیٰ کریم کے ایک صحابی چچا جان آپ کی ولادت بیان کر رہے ہیں، اس میں ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ اب کتنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی آپ کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ یعنی ویسے کوئی بھی ذکر کرے مصطفیٰ کریم کا رب خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 15227 منتخب من مسموعات للضیاء المقدسی، حدیث نمبر 71، یہ اسی طریقے سے امام ابن حجر نے مسند الفردوس کے جو تخریج کی اس میں حدیث نمبر 1313، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، اور اسی طریقے سے اشراف امام ابن منذر کی فی مسائل الاختلاف حدیث نمبر 168، اور بہت ساری کتابوں میں جیسے خلافیات امام بیہقی ہے، تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے، اور اسی طریقے سے ابن قیم کی زاد المعاد ہے، بہت ساری کتابوں میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سن کے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں چرخہ کاٹ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی نالین پاک درست فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ پسینہ آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے یا کسی سوچ میں ہوتے تو آپ کے مبارک پیشانی پہ سلوٹیں بنتی، اب وہ پسینہ آیا تو پسینہ جو تھا ایک سلوٹ سے دوسری سلوٹ میں جاتا، جب درمیان میں جاتا یعنی کان یتولد منہ نور، اس سے نور نکل رہا تھا، جب سلوٹ کے اوپر جاتا تو ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، جب دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا تو تھوڑا سا وہ اس کا نور جو تھا کم ہوتا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَنَظَرْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا، فَبَهِتُ، تو میں مبہوت ہو گئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یعنی ایسے جیسے آدمی ایک ہوش کھو دیتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ نے کوئی پہلی بار نہیں دیکھا، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، دن رات ساتھ رہتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحظہ ایک نئی شان ہے، نئی عظمت ہے۔ آج آپ نے اس حالت میں دیکھا تو آپ کہتی ہیں میں مبہوت ہو گئی۔ فناظر فقال رسول اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ فناظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے میری طرف دیکھا، فقال ما لک یا عائشہ انت بہتی، عائشہ تجھے کیا ہوا، تو اپنے ہوش کھو بیٹھی۔
عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تیری آنکھیں جو ہیں وہ تاڑے لگ گئیں۔ کل تو جعل جبینوں کا یعرق و جعل عرقوں کا یتولد نورا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیشانی پہ جو پسینہ آیا ہوا ہے نا اس سے نور نکل رہا ہے اور چمک رہا ہے۔ لو رعاک ابو کبیر الحزلی لعالم انک احق بشعر، یا رسول اللہ کبھی ابو کبیر الحزلی آپ کو دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کے شعر کے صرف آپ ہی مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما یقول ابو کبیر الحزلی، اے عائشہ کیا کہا ابو کبیر الحزلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں میرا یعنی میری شان بیان کی جائے، میری نعت پڑھی جائے، میرے حسن کا تذکرہ ہو، میری والدہ کا تذکرہ ہو، میری ولادت کا تذکرہ ہو۔ ہر آدمی کو اپنی ولادت اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہو، آپ کی ولادت کا ذکر ہو، آپ کے نور کا ذکر ہو اور آپ ناراض ہو جائیں نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اپنے بچپنا اپنے والدین پیارے لگتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی والدہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے بڑا خوش ہو کر عائشہ کیا کہا ابو کبیر الحزلی؟ یہ نہیں کہا کہ کیا تم جہالت کے شاعر کی بات کر رہی ہو، کیا قرآن میری نعت کم ہے، قرآن پڑھا کرو اس میں میرے سارا قرآن ہی میری نعت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا؟ اب وہ جو شعر تھا ابو کبیر الحزلی کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سامنے جب پیش کیا، سبحان اللہ، ایک تو شعر دیکھیے، پھر مصطفیٰ کریم کی خوشی دیکھیے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار عقیدت دیکھیے، کیا ہے میلاد، کیا ہوتا ہے یہ؟ اگر میلاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے میلاد؟ کہ آپ فرماتی ہیں مبرہ من کل غبر حیضۃ و فساد مردعۃ مغیلی، میرا محبوب پیدا ہوا تو حیض کی خرابی، ہر قسم کے حیض کی خرابی سے پاک، خون حیض کی یعنی ناپاکی سے پاک پیدا ہوا، اور ہر دودھ پلانے والی دائی یا مردعہ کی بیماری سے بھی آپ بالکل پاک صاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو آپ کی ولادت کا تذکرہ، والدہ ماجدہ کا تذکرہ، جس نے دودھ پلایا، حضرت سیدہ حلیمہ ہوں یا حضرت سیدہ ثویبہ ہوں یا جس نے بھی آپ کو دودھ پلایا، سب کا تذکرہ کیا، سب کی تعریف کی، سیدہ آمنہ کی تعریف کی، آپ کا پاک اور ستھرا پیدا ہونے کی تعریف کر کے بعد میں کہتی ہیں فَإِذَا نَظَرْتَ عَلَىٰ سِرَّةِ وَجْهِهِ، اے دیکھنے والے اگر تو میرے محبوب کی پیشانی اور اس پہ آئی ہوئی سلوٹیں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھا تھا نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو کہتی ہے دیکھنے والے جب تو میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھے، اس پہ آئے پسینے کو دیکھے اور اس میں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھے۔ اب وہ نور جب پہلے میں نے عرض کیا اوپر جاتا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا، جب دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا تو تھوڑا سا اس کا نور تھوڑا کم ہوتا۔ تو کہتی ہیں برقت کا برق العارض متحللی، ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہے اور کبھی بدلیوں کے آگے آتا ہے، کبھی بدلیوں کے پیچھے جاتا ہے۔ اب دیکھیے کیسی تشبیہ تھی، کیسا استعارہ تھا، کیسا یعنی وہ حسن کا تذکرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ فرمایا کہ یہ یعنی جو ہے حد سے بڑھایا جا رہا ہے، مبالغہ کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ شعر تو بنتا ہی آپ کے لیے ہے۔ شاعر اپنے لحاظ سے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کیا لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے وہ سارے کی ساری چیزیں آدمی کو اسی میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ورہ من کل غبر حیضۃ، یہ بنتے ہی محبوب کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرامتی عند ربی انی ولدت مختونا و مسرورا و مکحولا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ میرے رب کے نزدیک میری یہ بھی ایک عزت ہے، شان ہے، عظمت ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے کہ میں پیدا ہوا تو میں ناف بریدہ پیدا ہوا، میں پیدا ہوا تو ختنہ شدہ پیدا ہوا، میں پیدا ہوا تو سرما لگا کے آیا، میں غسل کر کے، یہ تو شعر بنتا ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ یہ آپ کی ولادت بیان ہو رہی ہے کہ آپ ہی تو وہ ہیں کہ جو ناف بریدہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی خوراک جو ہے وہ خون حیض بنتا ہے اور ناف کے ذریعے اس کے اندر جاتا ہے، لیکن آپ تو ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی آپ کو خون حیض کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو پاک نور کی
جو ہے وہ غذا مل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہتی ہیں قالت فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے اپنی نالین پاک نیچے رکھی، اٹھے میرے پاس آئے، فقبل بین عینیہ، میری دونوں آنکھوں کے درمیان خوش ہو کے بوسہ دیا، چومی میری پیشانی کو، اور کیا کہا وقال جزاک اللہ یا عائشہ، عائشہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، عائشہ تجھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ما سررت منی کا سروری من کا، مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اتنا خوش ہوں جتنا آج تیری اس بات سے خوش ہوا۔ اللہ اکبر، یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کتنی خوشیاں آئیں، مکہ فتح ہوا، مدینہ شریف، پھر جنگ بدر میں کیا کیا قرآن کریم کی کتنی صورتیں، کیا کچھ نازل ہوا، کہاں کہاں یعنی نواسوں کی ولادت پاک کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے جو ہے کئی اتنی جنگوں میں، اور اسی طریقے سے کتنا مال غنیمت، کیا کچھ کتنی خوشیاں آئیں۔ لیکن فرماتے ہیں عائشہ جتنا آج میں تیری اس بات سے خوش ہوا ہوں، تو نے میری والدہ کا ذکر کیا، دائیہ کا ذکر کیا، میرے نور کا ذکر کیا، میری پاکی کا ذکر کیا، میری ولادت کا ذکر کیا، اتنا میں خوش کبھی نہیں ہوا جتنا آج تیری اس بات سے خوش ہوا۔ یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک جو ہے یہ صحابہ، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بیان نہیں کی، صحابہ نے کیسے نہیں بیان کی اور کیسے بیان ہوتی ہے؟ یہ صحابہ بیان نہیں کر رہے، کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں کر رہے؟ کیا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود اپنی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سامنے میرے پاس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں کیا کر رہے تھے؟ تذاکرا میلادہما عندی، تذکرہ کر رہے تھے دونوں ولادت کا، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، یا یہ کہ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے ولادت کا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی دونوں تذکرہ کر رہے تھے ولادت کا، یا اپنی اپنی ولادت کا یا ایک دوسرے کی، کیسے؟ اور بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ دیکھی، یعنی جہاں بیٹھتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو اپنی ولادت کا تذکرہ سناتے تھے، لوگوں کو ولادت کا جو ہے معجزات جو تھے وہ سناتے تھے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں جی صدیق نے نہیں منایا، اور کیسے منایا بھی صدیق اکبر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ولادت کا تذکرہ نہیں کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میرے سامنے جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ایک دوسرے کا، دونوں نے تذکرہ کیا۔ تو سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت کا، یا دونوں اپنی اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کو روایت کو نقل کیا امام طبرانی نے، حدیث نمبر 28 ہے، جلد نمبر 1 ہے، بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 113، تاریخ دمشق نے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 26 اصحابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر اسقلانی نے حدیث نمبر 4839، تو فرماتے ہیں کہ یعنی جب تذکرہ کیا فکان رسول اللہ اکبر من ابی بکر، تو دونوں نے جب تذکرہ کیا تو کیا ثابت ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سے بڑے، یعنی بڑے کس لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے، یعنی ویسے تو بڑے ہیں وہ بھی ابھی انشاءاللہ بیان ہوتا ہے، تو یعنی بیان کرتے، اب نبی کریم نے فرمایا ہوگا میں فلاں وقت بیان ہوا، فلاں سال میں پیدا ہوا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا ہوگا میں فلاں سال پیدا ہوا، تو ثابت کیا کر رہے ہیں؟ ولادت کا تذکرہ کر کے کہ کس کی عمر زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ عمر کے لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، دونوں کی عمر 63 سال ہوئی، اور 2.5 سال بعد آپ جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔
مجمع زوائد میں امام حیثمی کہتے ہیں حدیث نمبر 14392 رواہ طبرانی و اسنادہ حسن، اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنی عجیب بات ہے، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں کہ جی میلاد کہاں ہے، میلاد کا تذکرہ، تو میں نے فلاں کتاب پڑھی، کوئی باب نہیں تھا میلاد کا، فلاں کتاب پڑھی کوئی باب نہیں تھا میلاد کا، فلاں کتاب پڑھی کوئی باب نہیں تھا میلاد کا، تو پتہ نہیں کہاں یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ جبکہ اگر سیرت کی جتنی بھی کتابیں دیکھیں سب میں جو ہے یعنی تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا، یعنی ابواب باندھے ہوئے ہیں سب نے۔ اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو سبحان اللہ، یہ سیاستہ کی کتاب ہے اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہوا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، یہ باب ہے امام ترمذی نے باندھا۔ حدیث نمبر 3619 ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت سیدنا مطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ عن ابیہ عن جدہ قال ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفیل، قال وصال عثمان بن عفان قباس بن اشیم اخا بنی یامر بن لیسن انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ سبحان اللہ، ادب کا بھی دیکھیے، مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں ادب، کہا عمر میں تو میں پہلے ہوا تھا، یعنی نبی کریم کی میلاد سے پہلے میں پیدا ہوا تھا، لیکن بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یہ ہے ادب۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی حقیقت تو بیان کرنی چاہیے نا، یہ ادب دیکھیے صحابہ اکرام کا، کہ پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تو بعد میں ہوئی ہے، میں پہلے پیدا ہو گیا، لیکن بڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنا تذکرہ ولادت کا کرتے، اور کوئی کرتا تو سنتے خوش بھی ہوتے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت کے جو شعر ہیں وہ تو یعنی عام ہر جگہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک تو یہ بدعت ہے، میں کہتا اگر بدعت بھی ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے نہ کیا جاتا؟ ایک تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے تھے تو اور کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس تھا کیا سوائے قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور صورت کے؟ نہ تو آج کل کی اخباریں، نہ آج کل کے ٹی وی، نہ آج کل کا میڈیا، نہ آج کل کی گیمیں، نہ کھیلیں۔ وہ تو جب اٹھتے نبی کریم کا تذکرہ کرتے، جب بیٹھتے نبی کریم کا تذکرہ کرتے، یا رب کا قرآن پڑھتے یا نمازیں، یہی تو ان کے پاس تھا۔ وہ تو جہاں بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، جیسا مشہور حدیث ہے آپ ہر جگہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسلم شریف میں ہے، نسائی میں ہے، معجم کبیر میں ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں میں۔ تو دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ایک باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہو گئے، تو پھر اس طرف چلے جہاں لوگ باتیں کر رہے تھے، تو کہا تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، تو کیا عرض کی؟ نحن نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور نشکرہ، اس کا شکر ادا کر رہے۔ کس بات پہ شکر ادا کر رہے تھے؟ ہدانا للاسلام ومنا بکا علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کو بھیج کے آپ کی ذات کے ساتھ ہم پہ انعام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی قسم یہی کر رہے تھے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں اس لیے قسم نہیں دی کہ مجھے تم پہ کوئی شک ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ جل مجدہ الکریم تمہاری اس مجلس، تمہاری اس محفل، تمہارے اس ذکر، تمہارے اس تذکرے سے جو رب کا شکر ادا کر رہے ہو، میرے آنے کا تذکرہ کر رہے ہو، تو رب اپنے فرشتوں پر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے۔
اب دیکھیں قرآن پڑھنا افضل تھا، مسجد میں پھر بالخصوص ان کی تعریف ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں کیا ہے، مسلم میں جو روایت منا بے ہی ہے، لیکن نسائی میں اور طبرانی میں یہ ہے وَمَنَّا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہم پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔